ظلمت شب میں اجالوں کی دعا کرتا تھا، وہ اسی جرم پہ محبوس رہا کرتا تھا۔ اہل ظلمت اسے معطوف کیا کرتے تھے، صبح کے نور کو مسلوب کیا کرتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے درمیان نامور دانشور، تجزیہ نگار، نقاد اور اس عمر میں بھی انتھک کام کرنے والے، میری مراد انجمن ترقی پسند مصنفین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جناب رشید مصباح سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور میجر اسحاق کے حوالے سے کسی نئی جہد کر تقریر فرمائیں، کچھ سیاسی تقریر فرمائیں۔ اراکین مجلس، معزز سامعین، میجر اسحاق سے میرا تعلق 1967 سے 1982 تک رہا، لیکن میں اس حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا کہ شخصیتیں اس لیے اہم ہوتی ہیں کہ انہوں نے کوئی سیاسی نقطہ نظر دیا ہوتا ہے یا اس پہ کام کیا ہوتا ہے، اور آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم میجر اسحاق محمد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اسے یاد کرنے کے لیے وہ نظریہ جس پہ اس نے اس وقت کام کیا، آج اس کی کیا صورتحال ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو کریں۔ انقلابی لفاظی اور منافقت دو اہم ترین جز ہیں اس عہد کے جس میں میں آج بات کر رہا ہوں۔ ہمارا ہر مقرر اپنے آپ کو میجر اسحاق کا دایاں یا بایاں بازو یا اس کے دل میں رہنے والا شخص کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ بات کرتا کہ میں میجر اسحاق کے فلاں نقطہ نظر سے اتفاق کرتا تھا اور فلاں نقطے پہ اس نے جو جدوجہد کی وہ بڑی اہم جدوجہد تھی، اور آج وہی مارکسی، لیننی، اسٹالن اور موزتم کے نقطہ نظر کو نئے سرے سے انٹرپریٹ کرنا ہو تو ہم کس طریقے سے اسے انٹرپریٹ کریں گے اور ہماری سوسائٹی پہ وہ کس طرح پورا ہوتا ہے۔ یہاں ہم بہت بات کرتے ہیں کہ جو آئیں جڑے، ہم بہت مرثیہ پڑھتے ہیں کہ ہم بکھر گئے۔ میں کسی کو جڑنے کی دعوت نہیں دیتا، مجھے کسی کے بچھڑنے پہ، بکھرنے پہ کوئی دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ مارکسزم یہ سماج ایک سائنس ہے، اور اس معاشرے کے اندر، ملکیت کے معاشرے کے اندر، سرمایہ داری کے اس جدید ترین دور کے اندر لڑائی ہے بالادست کی اور بھوکے کی، پھر بالادستوں کے اور بھوکوں کے بھی کئی پرت ہیں، سفید سے کالے تک بہت سارے شیڈ بنتے ہیں، کوئی بالکل کالے ہیں، کوئی کالے کے قریب ہیں، کوئی بالکل سفید ہیں، کوئی تھوڑے سے کالا رلا ہوا ان میں، تو سب ایک کیسے ہو؟ ہمیں جب ایک ہونے کی بات کرنی چاہیے تو نقطہ نظر پہ ایک ہونے کی بات کرنی چاہیے۔ ہم اگر ایک دوسرے سے الگ بھی ہوں تو نقطہ نظر پہ الگ ہوں کہ ہمارے نقطہ نظر آپس میں نہیں ملتے، ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ میجر اسحاق اور ابھی ہمارے ایک فاضل دوست جو اپنے والد صاحب کا ذکر کر رہے تھے، ان کی راستے اس لیے الگ ہوئے تھے کہ ایک پارٹی جس میں وہ دونوں تھے، اس کے اندر 1962 میں دو نقطہ نظر آ گئے تھے، مدر پارٹی کا اور سسٹر پارٹی کے کنسپٹ پہ لڑائی ہوئی تھی۔ روس کی پارٹی نے پوری دنیا کی پارٹیوں کو ماں کی طرح لینا شروع کر دیا تھا اور بچوں کو جوان ہونے نہیں دے رہی
یہ خروشیف تھا، یہ کوسیگن تھا، اور اس کی آخری کڑی گورباچوف تھا. تو میجر اسحاق کیسے اتفاق کرتا اس گورباچوف سے، اس کوسیگن سے، اس دوسرے لوگوں سے، اور اس کے ساتھ دوسری طرف پسماندہ ملکوں میں ایک انقلاب کی لہر تھی جیسے موزے تنگ لیڈ کر رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انقلاب صنعتی مزدور طبقہ لاتا ہے، لیکن کسان کے بغیر پسماندہ معاشروں میں، ترقی پذیر معاشروں میں انقلاب نہیں آ سکتا. تو اس نقطے کو چین کی کمیونسٹ پارٹی نے سمجھا اور انہوں نے روسیوں سے اختلاف بھی کیا بہت سارے مسئلوں پہ، اور پھر انہوں نے اپنے ملک میں انقلاب لا کے دکھایا. یہ الگ بات ہے کہ آج وہ دونوں ملک اسی راہ پہ چل پڑے ہیں جس کے خلاف وہ انقلاب لائے تھے. اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ سفر پہ چل رہے ہوں، اگلی منزل پہ پہنچے ہوں، اور پچھلی منزل کے اگلی منزل پہ آپ کو دشواریاں پیش آ رہی ہوں، آپ پچھلی منزل کے اوزار لے کے اگلی منزل میں انہیں استعمال کرنا شروع کریں. سوشلزم کے ایرا میں آپ اپنی ریاستوں کو لے جا چکے ہوں اور سرمایہ دارانہ ٹول سے ان کی ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. پرسٹرائکا یہی تھی کہ نام سوشلزم کا اور اس میں سرمایہ دارانہ اصولوں سے آگے بڑھنا. ایک ملک اور دو نظریے، یہ بھی وہی بات ہے کہ بظاہر حکومت کمیونسٹ پارٹی کی اور راستہ سرمایہ داری کا، یہ دونوں طریقے غلط تھے، اور میجر اسحاق ان دونوں طریقوں میں سے کسی ایک پہ یقین نہیں رکھتا تھا. وہ براہ راست مزدوروں اور کسانوں کو منظم کرنا چاہتا تھا، اور وہ منظم کرنے کا طریقہ انقلابی لفاظی نہیں ہے، ایک دوسری پارٹی سے ہمدردی، ظاہری ہمدردی دکھانے کا نہیں ہے. اگر واقعی اتحاد کرنا ہے تو ڈائلاگ کریں، نظریاتی نظر پہ مباحثہ کریں، پھر اس کے بعد ایک لائن اپنائیں، اور اگر آپ میں اتفاق ہو تو پھر یقیناً آپ ایک پارٹی میں اکٹھے ہو. اس کے بغیر کوئی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی بات کرتا ہے تو وہ شیخ چلی ہے، یا شیخ چلیوں کی جنت میں رہتا ہے. طبقہ ہی اکٹھا ہوتا ہے، اور جب طبقے کا سائنسی نقطہ نظر اپنایا جائے تو تب اکٹھے ہوتے ہیں. ہم ڈیبیٹ سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ مکالمہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا کسی بھی سوسائٹی کے ذہن کو اوپر لے جانے کی بنیادی شرط ہے، اور اس شرط کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم انقلابی ہیں. ہم انقلابی نہیں ہیں، ہم انقلاب کے نام لیوا ہیں. انقلابی ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط، آپ انقلاب کی سائنس سے، سماج کی سائنس سے، مارکسزم سے پوری طرح مسلح ہو. آپ اس کی الف بے، اس کے ABC سے لے کے Z تک پوری طرح واقف ہو، یا اس کو جاننے کے مرحلے میں ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جدوجہد کرنے کے عمل میں باقاعدہ شامل ہو، تنظیم کے کسی نہ کسی فرنٹ پہ کام کر رہے ہوں، نہ کہ تنظیم کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہوں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو لومبا یونیورسٹی میں، ماسکو یونیورسٹی میں اور ایسٹ یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے جاتے تھے، وہ رشوت کے طور پہ جاتے تھے. مجھے ایک نام بتا دیں جو ان یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آیا ہو اور اس نے پاکستان میں انقلابی کام کیا. ایک نام میرے ذہن میں سے آتا ہے، ڈاکٹر مصدق کا. ورنہ سارے کے سارے سفارشی گئے، یا عہدیداروں کے بیٹے گئے، یا ان کے رشتہ دار گئے، یا پیسے دے کے گئے. تو کیا ہم ان سے توقع رکھ سکتے تھے کہ وہ انقلاب کی بات کریں گے؟ انقلاب کی بات کرنے کے لیے نچلے طبقے سے جب
قیادت نہیں آئے گی، نچلے طبقے کا آدمی جب تک مارکسزم کو سوشلزم کو نہیں پڑھے گا، نچلے طبقے کا آدمی جب تک عمل میں نہیں آئے گا، نچلے طبقے کے فرد کی ذہنی سطح کو جب تک ہم اوپر اٹھانے کے لیے دن رات جدوجہد نہیں کریں گے، ان کے اسٹڈی سرکل نہیں بنائیں گے، ان کو پڑھائیں گے نہیں، ان کے سماجی کاموں میں شامل نہیں ہوں گے، ان میں دکھ سکھ میں شامل نہیں ہوں گے، ان کے درمیان اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، ان کے ساتھ دھوپ چھاؤں سردی گرمی میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم انقلابی نہیں ہو سکتے۔ اور آج ایک طرف ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے انقلابی لیڈر ایک شہر سے دوسرے شہر میں جہاز کا ٹکٹ نہ ملے تو سفر نہیں کرتے، ریل میں انہیں اے سی کا ٹکٹ نہ ملے تو سفر کو متروک کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انقلاب کی بات کرنے والا ایک رومان میں تو مبتلا ہو سکتا ہے، اس کی خواہش تو ہو سکتی ہے، ہمیں اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے، لیکن انقلابی پارٹی بنانے کے لیے، انقلاب کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں طبقاتی شعور کی طرف واپس جانا ہوگا۔ اس ملک میں گزشتہ 40 سال میں ہمارے نصاب میں، ہمارے میڈیا میں، ہماری عام بحثوں میں پینیٹریشن کی گئی ہے، دوبارہ نیو کنزرویٹزم کی نئے سرے سے نئے لفظوں میں نئی تھیوریوں کے ساتھ نئے چہروں کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ پرانے اسی رجعت پسندی کو پھیلانے کی۔ آج میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد بہت سارے دوست مجھے کان میں یہ کہتے ہیں یار کہیں زندگی بنا بنو لو، انقلاب تو آتا رہے گا، میرا خون کھول اٹھتا ہے کہ میں اس کا سر پھاڑ دوں کہ وہ مجھے انقلاب کا سبق دے رہا ہے یا انقلاب سے دور کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ مجھے لوگوں کے درمیان کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یا ان سے دور کر رہا ہے۔ ہمیں واضح لکیر کھینچنی ہوگی کہ بالادست طبقے کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کتنا ہی اپنے آپ کو انقلابی کہے، خواہ وہ کتنا ہی مارکسزم پڑھ چکا ہو، خواہ اس کے گھر میں، اس کے ڈرائنگ روم میں، شرط میں کتنے ہی نئے علوم کی مارکسزم کی کتابیں چھپی ہوں، پڑھی ہوں، اگر اس نے اپنے طبقے سے غداری نہیں کی تو وہ نچلے طبقے کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں مسئلہ الٹ ہے، وہ اپنے طبقے سے غداری نہیں کرتے، ہمارے ساتھی مسلسل اپنے طبقے سے غداری کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ہر آنے والے دن وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنا طبقہ کیسے بدلے، کیونکہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ ان کے ارد گرد ایسی تنظیمیں، ایسے لوگ، ایسے گروہ کام نہیں کر رہے جنہیں ان کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے معاشرے میں مایوسی کی انتہا ہے، جہاں بھوک کی انتہا ہے، جہاں ظلم کی انتہا ہے، وہاں نچلے طبقوں میں مایوسی کی بھی انتہا ہے۔ کل جو ہمارے ساتھ ٹریڈ یونین میں کام کرتے تھے، آج وہ جماعت اسلامی یا مسلم لیگ یا اور اس قسم کے پلیٹ فارموں سے ٹریڈ یونین کر رہے ہیں۔ ہم نے کھویا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں دوبارہ کسانوں میں جانا ہے، لیکن ان پیسوں سے نہیں جو سویڈن کے کسی ڈونر نے بھیجے ہوں، یا ان پیسوں سے نہیں جو کینیڈا سے کسی ڈونر نے بھیجے ہوں، یا ان پیسوں سے نہیں جو USA کے ذریعے آئے ہوں۔ جب میری جیب سے نکلنے والا روپیہ میری پارٹی کے فنڈ میں خرچ ہوگا تو پھر میں پارٹی سے حساب بھی مانگوں گا اور پارٹی مجھ سے کام کرنے کا حساب بھی مانگے گی۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کا علم جانو جرمن کی سطح پہ ہے، جو مارکسزم کو جانتے نہیں اور سینٹرل کمیٹیوں میں بیٹھ کے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں،
اے بی سی ساری پارٹیوں میں انہیں چاہیے کہ وہ خود تنقیدی کریں، اپنے آپ کو اپنے سر سے نیچے لائیں. مانا جو 80,000 90,000 تنخواہ ملتی ہے اس سے بہت مطمئن ہے، لیکن میں 2 لاکھ سے آج 20,000 روپے کما کے اس سے زیادہ مطمئن ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے طبقے سے، میں ایک الیکٹریشین کا بیٹا ہوں، میں نے اپنے طبقے سے غداری نہیں کی. میں اپنے طبقے میں کام کرنے کو پسند کرتا ہوں، اور میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ انقلابی لفاظی چھوڑیے. یہ منافقت ایک دوسرے سے ہاتھ باندھنے کی جو منافقت ہے اسے چھوڑیے. جس سے نظریات میں اتحاد ہو سکتا ہے اس سے اتحاد کرے، ورنہ کوئی اتحاد نہیں. اچھے